جب کبھی کہیں اجاڑ موسم آتا ہے تو پرندے وہاں سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ کچھ یہی حال کتابوں کا ہے۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ جب تاتاریوں نے بغداد کو اجاڑا تو وہاں کی کتابیں ٹونک تک پہنچیں، اور جب عیسائیوں نے قرطبہ پر دھاوا بولا تو وہاں کی کتابیں پٹنہ تک گئیں۔ آج کی گفتگو پٹنہ کی گفتگو ہے۔ ایک صاحب تھے خدا بخش۔ علم و ادب پر ان کے اتنے احسانات ہیں کہ دل سے ان کے لیے یہی صدا نکلتی ہے کہ خدا بخشے۔ ان کے والد جب انتقال کرنے لگے تو ہاتھ سے لکھی ہوئی 1400 کتابیں بیٹے کے حوالے کر گئے اور کہہ گئے کہ جیسے ہی حالات اجازت دیں ان کتابوں کو عوام کے لیے کھول دینا۔ خدا ایسی کتابیں اور ایسے بیٹے سب کو دے۔ خدا بخش علم کے اس خزانے میں نئے نئے جواہر بھرتے گئے، یہاں تک کہ ان کے پاس 4000 مخطوطے جمع ہو گئے۔ اب یہ کھیتی پک کر تیار تھی۔ بیٹے نے باپ کا خواب پورا کر دکھایا اور 29 اکتوبر 1891 کو یہ کتب خانہ وقف قرار پایا اور کتب خانے کا نام رکھا گیا اورینٹل پبلک لائبریری۔ اس کے نام میں نہ کسی شخصیت کا نام شامل تھا اور نہ کسی کاروباری ادارے کا، مگر اس زمانے میں عوام طے کیا کرتے تھے کہ ان کا محسن کون ہے۔ چنانچہ لوگ نہ مانے، انہوں نے اورینٹل پبلک لائبریری کو اول دن سے خدا بخش لائبریری کہا، اور بانکی پور کے بارونق علاقے میں وہ آج بھی خدا بخش لائبریری کے نام سے ماضی کی عظمتوں کا مینارہ بنی کھڑی ہے، اور اس کی کرنیں کہاں کہاں نہیں بکھر رہی ہیں۔ پہلے پہل اس کتب خانے کا تعارف پروفیسر گوپی چند نارنگ نے یوں کرایا۔ اس وقت جو کتب خانہ اورینٹل کتابوں کا، میری مراد ہے عربی، فارسی اور اردو سے، سب سے اچھا کام کر رہا ہے وہ ہے خدا بخش لائبریری بانکی پور پٹنہ، جس کے ڈائریکٹر ہیں عابد رضا بیدار صاحب۔ بڑی محنت سے، بڑے سلیقے سے، بڑی کوشش سے، بڑی لگن سے انہوں نے اہتمام کرایا ہے۔ پرانی چیزوں میں سے بعض چیزوں کو چھاپ بھی رہے ہیں۔ گوپی چند نارنگ۔ پٹنہ کی خدا بخش لائبریری میں کتابیں اور خوبیاں دونوں کوٹ کوٹ کر بھری ہیں۔ یہ بنیادی طور پر مخطوطات کی لائبریری ہے، خصوصاً عربی اور فارسی کتابوں کا یہاں بے مثال ذخیرہ ہے۔ اس کتب خانے میں اردو، فارسی اور عربی کے 15,000 قلمی نسخے ہیں، جن میں سے ابھی صرف آدھے نسخوں کی فہرستیں چھپی ہیں، اور وہ بھی 2-4 نہیں، 34 جلدوں میں پھیلی ہوئی ہیں، اور یہ کام تو جاری ہے اور نہ معلوم اور کتنے عرصے جاری رہے گا۔ مگر خدا بخش کے والد نے تو انہیں صرف 1400 کتابیں سونپی تھیں، پھر یہ 15,000 کیسے ہو گئیں؟ یہی سوال میں نے لائبریری کے ڈائریکٹر جناب عابد رضا بیدار سے کیا۔ شدت کی پیاس ہو تو شاید کنواں بھی پیاسے کے پاس آ جائے۔ وہ کنواں ممکن ہے آیا ہو یا نہ آیا ہو، لیکن یہ مثال یہاں ہمارے لیے تو کم سے کم سچ ثابت ہوئی کہ خدا بخش کے پاس کتابیں کھنچ کے آتی تھیں۔ انہوں نے یہ بھی کیا کہ ایک آدمی کو اس زمانے میں ملازم رکھا تھا، ایک عرب کو 50 روپے مہینہ اس زمانے میں دیتے تھے اسے۔ 19ویں صدی کے اواخر میں 50 روپے مہینہ دینا آپ سمجھیے کہ کیا ہوگا آج۔ اور وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے کتابیں مختلف جگہ سے لاتا تھا، اور ان کے لیے اور اطلاعیں کہیں ذخیرہ ہو تو بھئی آپ خود کتابت کر لیجئے، یہ اطلاع ہے۔ تو مصر سے اور حجاز سے، ایران سے، عراق سے کتابیں ان کو ملتی تھیں، ہندوستان بھر سے کتابیں ملتی تھیں۔ ان کی کتابیں ایک بار چوری ہو گئیں، کتاب فروش کے یہاں پہنچی، اس نے ان کو اطلاع دی کہ بھائی ہمارے یہاں کچھ کتابیں بکنے کو آئی ہیں، آپ خریدیں گے؟ ان کا نام لکھو، انہوں نے نام لکھے، ان کا ضرور خریدیں گے وہ کتابیں، پھر اس کے پاس پہنچ گئی۔ خدا بخش لائبریری کی دوسری بڑی خصوصیت مغل عہد کی پینٹنگز ہیں، خصوصاً فارسی کی وہ کتابیں جن میں مصوروں نے اپنے شاہکار بنائے ہیں۔ پٹنہ کے اس کتب خانے کی ایک اور خصوصیت اردو کے پرانے رسالے اور جریدے ہیں۔ ان کا جتنا بڑا ذخیرہ یہاں ہے دوسری جگہ شاید ہی ملے۔ خدا بخش لائبریری میں گزرے وقتوں کے تقریباً 1000 مختلف اردو رسالوں کے کئی لاکھ شمارے محفوظ ہیں، مگر یہ ایسا بے کراں سمندر تھا کہ اس میں اگر آپ کسی خاص عنوان کی تلاش کرتے تو بھوسے کے ڈھیر میں سوئی ڈھونڈنے کے مترادف ہوتا۔ لہٰذا لائبریری نے ان رسالوں میں چھپے ہوئے مضامین کے فہرست وار کارڈ بنانے شروع کیے ہیں، اور اب تک 2 لاکھ سے زیادہ انڈیکس کارڈ تیار کر لیے ہیں، اور ابھی تو بہت کام باقی ہے۔ ان لاکھوں کارڈوں کی تیاری میں خدا بخش لائبریری نے ایک دلچسپ اور کامیاب تجربہ کیا، یعنی اس کام میں طالب علموں کو بھی شریک کر لیا اور انہیں 5 پیسے فی کارڈ کے حساب سے معاوضے کی پیشکش کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر طالب علم دن میں 2-3 گھنٹے کام کر کے 5 سے 7 روپے تک کما لیتا تھا، جس سے اس کا اپنا خرچ اور تعلیم کا خرچ نکل آتا تھا۔
اس تجربے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سینکڑوں طالب علموں میں 4-5 سال کے اس کام کے دوران کتب خانے کا ذوق پیدا ہوا، اور وہ اب بھی باقاعدگی سے لائبریری کو استعمال کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خدا بخش لائبریری کی کچھ اور خصوصیات عابد رضا بیدال صاحب سے سنیے۔ ہم مائکرو فلمز اہم مخطوطات کے دوسری جگہ سے حاصل کر رہے ہیں، بڑی لائبریری سے بھی اور ایسی جگہوں سے بھی جہاں یہ برباد ہونے کے خطرے زیادہ ہیں، خانقاہوں وغیرہ میں ایک آدھ جگہ ایسی ہے کہ جہاں اب اصل باقی نہیں رہے، اب صرف فوٹو ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ چھٹا سیکشن ابھی حال میں ہم نے ٹیپس کا شروع کیا ہے، جو اہم لوگ ہیں ان کی آوازیں صدا بندی کے بعد اس کے ٹیپس یہاں محفوظ رکھے جا رہے ہیں۔ 7ویں چیز جو شروع کی گئی ہے وہ ہے آتھرس سے ان کے ڈرافٹس مینuscripts لے لیے جائیں، جو چھپنے کے بعد چیزیں پھینک دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، وہ بھی آئندہ ریسرچ کا موضوع بن سکیں گے۔ اور ایک اور چیز جو اب شروع ہونے والی ہے وہ ایک نیا سیکشن ہے جو معاصر اسلام یا کنٹمپریری اسلام کہلائے گا۔ مستقبل کا مورخ جب آج کے اسلام کی تاریخ لکھے گا تو وہ اس دور کی دستاویزوں کو خدا بخش لائبریری میں اپنا منتظر پائے گا۔ اس نئے شعبے میں عالم اسلام کی وہ تمام دستاویزیں جمع ہوں گی جن کا تعلق مذہب سے ہے۔ دستاویزوں کی بات چل رہی ہے تو آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ ہندوستان کی تحریک آزادی کی اردو دستاویزوں کا بڑا ذخیرہ خدا بخش لائبریری میں محفوظ ہے۔ تحریک آزادی کے دور میں قلم کے محاذ پر جتنی جنگ اردو زبان میں لڑی گئی ہے اس کا کسی کو اندازہ نہیں۔ اپنی بات عوام تک پہنچانے کے لیے اس وقت کے بڑے بڑے رہنما اردو میں لکھتے تھے، چنانچہ خدا بخش لائبریری کے شیلف تیج بہادر سپرو، موتی لال نہرو اور لاجپت رائے جیسے صف اول کے رہنماؤں کی اردو تحریروں سے بھرے پڑے ہیں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب چکبست کا رسالہ صبح امید، پیارے لال شاکر کا العصر، نوبت رائے کا ادیب اور دیا نارائن نگم کا رسالہ زمانہ شائع ہوا کرتے تھے۔ خدا بخش لائبریری ایک اور بڑا کام یہ کر رہی ہے کہ نادر اور قابل ذکر قلمی نسخوں کو جدید کتابوں کی شکل میں چھاپ رہی ہے تاکہ علم کی اس بند سیپ سے نکل کر یہ موتی عام لوگوں کے گھروں کو بھی منور کر سکیں۔ ایسے ہی ایک مخطوطے کا ذکر عابد رضا بیدال صاحب سے سنیے۔ دیوان حافظ کا ایک نسخہ ہے جو ہمایوں جب تہران ایران شیر شاہ کے ہاتھوں پناہ لینا پڑی ایران میں، تو وہ وہاں سے ایک نسخہ لایا، جب واپس آیا تو وہ نسخہ پھر دارالشکوہ تک چلتا رہا مغلوں میں۔ دارالشکوہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ہماری لائبریری میں ہمارے خاندان نے ایک چلا رہا ہے نسخہ جس سے ہمارے باپ دادا فال نکالا کرتے تھے۔ اس کے حاشیوں پر وہ فال موجود ہے جو ان لوگوں نے نکالی، ہمایوں کی نکالی ہوئی فال، جہانگیر کی نکالی ہوئی فال، مجھے شبہ ہے کہ ایک جگہ شاہجہاں کی نکالی ہوئی فال موجود ہے۔ موبد مغلوں کے آخری عہد کا بہت بڑا دانشور تصور کیا جاتا ہے۔ اس نے دبستان مذاہب لکھی تھی جس کا بعد میں سارے مغرب نے اسکولز آف ریلیجن کے نام سے مطالعہ کیا۔ کسی کو علم نہیں کہ موبد شاعر بھی تھا اور صاحب دیوان تھا۔ اس کے دیوان کا صرف ایک نسخہ تھا جو خدا بخش لائبریری میں نکل آیا۔ اس دیوان کی روشنی میں وہ اور بڑا دانشور نظر آتا ہے۔ اب یہ دیوان بھی چھاپا جا رہا ہے۔ یا مثلا ہم نے عہد شاہ عالم کی ایک لغت چھاپی ہے محاورات کی، جو ہندی اور اردو دونوں محاورات آپ کہہ سکتے ہیں، اس عہد میں کوئی تقسیم نہیں تھی۔ اس سے قبل کی ایک لغت ہم چھاپ رہے ہیں، اورنگزیب کے پوتے کے لیے لکھی گئی۔ اورنگزیب نے اپنا پوتے کے لیے تعلیق مقرر کیا تھا، اس نے علوم ہندیہ پر ایک انسائکلوپیڈیا لکھی، اس میں سے ہم نے لغت کا حصہ نکال دیا ہے جو ہندی اور اردو دونوں رسم الخط میں چھاپا جا رہا ہے۔ ایسے ہی ایک پلان ہے تاریخ خاندان تیموریہ کو چھاپنے کا، جو مغل مصوری کا بہترین نمونہ کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ مصوری کا تاج محل ہے۔ علوم مشرقی کے اس کتب خانے نے جو شاندار روایات قائم کی ان کا اسے صلہ بھی خوب ملا، اور نہ جانے کتنے بزرگ وصیت کر گئے کہ ان کی کتابوں کے ذخیرے خدا بخش لائبریری کو دے دیے جائیں، یا پھر ان کے پسماندگان نے ان کے ذخیرے اس کتب خانے میں پہنچا دیے، اور ظاہر ہے کہ اس کام کا ثواب کہاں کہاں تک پہنچا ہوگا۔ آرا کے ڈاکٹر رشید الدین احمد مرحوم، پٹنہ کے ڈاکٹر اختر اور انوی مرحوم، سابق وزیر تعلیم سر فخر الدین مرحوم کی کتابوں کے ذخیرے اس کتب خانے کو ملے ہیں۔ قاضی عبدالودود صاحب نے اپنی 6-7 ہزار تحقیقی کتابیں اسی لائبریری کو دی ہیں۔ کھجوا میں دیوان ناصر علی صاحب کا ذخیرہ تھا جسے سخت نقصان پہنچا، مگر جو کتابیں اور جو مخطوطے بچ گئے وہ خدا بخش لائبریری نے حاصل کر لیے۔
ان میں دیوان ہمایوں کا نسخہ بھی شامل ہے۔ حکیم علیم الدین بلخی صاحب نے اپنے والد کی کتابیں اس کتب خانے کو دے دیں، جن میں مکتوبات صدی جیسی قیمتی کتاب شامل ہے، جس پر مظفر شمس بلخی کی اپنی تحریر میں حاشیوں پر نوٹس لکھے گئے ہیں۔ ایک اور عظیم الشان کتب خانہ جو خدا بخش لائبریری میں منتقل ہوا، اس کا احوال بھوپال میں اردو کے محقق اور استاد عبدالقوی دسنوی صاحب نے مجھے سنایا۔ وہاں وہ جو یہ خدا بخش لائبریری ہے، اس سلسلے میں ایک دلچسپ بات میں بتاؤں کہ میرے یہاں 30 میل دور ایک گاؤں دسنا ہے جہاں کے علامہ سلمان ندوی ہیں، وہ میرا گاؤں اصل میں ہے۔ وہاں ایک بڑا عظیم کتب خانہ تھا الاصلاح لائبریری دسنا، اس میں بہت سے قلمی نسخے تھے۔ تو 1957 وغیرہ میں جب بہت سے لوگ وہاں سے چلے گئے اور ویرانی بڑھتی جانے لگی تو ہم سب کو احساس ہوا کہ اس لائبریری کو محفوظ کیا جائے۔ چنانچہ اس زمانے میں ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب گورنر بہار تھے، ان سے ہم لوگوں نے اپروچ کیا اور ان تک پہنچے اور ان سے کہا کہ کسی طریقے سے اس کتب خانے کو بچائیے تاکہ یہ قیمتی سرمایہ ضائع نہ ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو ذاکر صاحب نے بڑی دلچسپی لی اور وہ سارے کتب خانوں کا بڑا اچھا حصہ جو ہے خدا بخش لائبریری منتقل کر دیا۔ تو یہ ہے ایک جیتے جاگتے پھلتے پھولتے اور پھیلتے کتب خانے کا احوال۔ اس کی موجودہ عمارت اب بڑھا کر دگنی بڑی کی جا رہی ہے۔ اس میں ایئر کنڈیشنڈ کمرے ہوں گے جن میں قلمی کتابیں محفوظ رہیں گی۔ میں جس روز وہاں پہنچا بہت بڑے عملے کو مصروف پایا۔ کہیں تحقیق ہو رہی تھی، کہیں انڈیکس کارڈز بن رہے تھے، کہیں زیروکس کاپیاں اور مائکرو فلمیں اتاری جا رہی تھیں، اور کہیں خوشنویس بیٹھے پرانی دستاویزوں کی نقلیں اتار رہے تھے۔ ایک شعبے میں جلد سازی ہو رہی تھی، ایک گوشے میں ناقص کاغذوں کو موسم کے اثرات اور کیڑے مکوڑوں سے بچانے کے لیے کیمیاوی عمل جاری تھا۔ خلیج کے علاقے سے ایک عالم دین تشریف لائے تھے جو زکوٰۃ پر اتھارٹی ہیں، وہ قدیم کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے۔ کتب خانہ قارئین سے بھرا ہوا تھا اور ہر طرف زندگی کے آثار اور ہر سمت چہل پہل تھی۔ یہ تو زمین کی صورتحال تھی، آسمانوں تک میری نگاہ تو نہیں پہنچی، مگر مجھے محسوس ہوا کہ وہاں کہیں خدا بخش کی روح بے حد مسرور ہوگی۔ خدا کے ہاں ایسے ہی لوگوں کی بخشش ہوگی، مجھے یقین ہے۔